السلام علیکم ویورز، آج کے کالم کا آپ صحیح معنوں میں لطف اندوز ہوں گے۔ یہ کتاب شائع ہوئی تھی، کئی سال ہو گئے، یہ پاکستان کی 50ویں جو برتھ ڈے تھی اس پہ یہ شائع ہوئی تھی، اور یہ کالم شائع ہوا تھا 1996، 7 اکتوبر 1996۔ اس کا مطلب ہے تقریباً 24 سال پہلے۔ اب یہ کالم سنیں اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ 24 سال بعد کے اور 24 سال پہلے کے پاکستان میں آپ کو کوئی فرق دکھائی دے رہا ہے یا نہیں۔ اس کالم کا عنوان ہے احتساب کا حساب کتاب۔ یہ آپ کو خبر آپ کو کلوز اپ میں دکھا دیں گے اینڈ پہ۔ عنوان ہے احتساب کا حساب کتاب۔ مجھے کوئی پوچھے کہ ملکی مسائل کے حل کا اسم اعظم کیا ہے تو میں 3 باتیں عرض کروں گا۔ انصاف عام ہو، احتساب سر عام ہو، اقتدار میں عوامی نمائندوں کی نہیں، عوام کی شرکت اور شراکت کو یقینی بنایا جائے۔ اس 3 نکاتی ایجنڈے میں انصاف سے کیا مراد ہے اور اقتدار اعلیٰ میں عوامی نمائندوں کی بجائے عوام کی شرکت اور شراکت سے کیا مراد ہے، اس پر پھر کبھی کھپ کھپا لیں گے۔ آج اپنی سوچ بچار احتساب کے حساب کتاب تک محدود رکھتے ہیں۔ احتساب تو نہیں، احتساب کے چرچے آج کل بہت عام ہیں۔ اپوزیشن لیڈر سے لے کے صدر مملکت تک احتسابیات پر متفق دکھائی دیتے ہیں۔ محترم بے نظیر کی اس مسئلے پہ مزاحمت بھی دم توڑتی دکھائی دیتی ہے۔ کیا واقعی موسم احتساب کی آمد ہے؟ کیا سچ مچ بھرپور، مکمل اور جینون احتساب ہوگا؟ کیا واقعی اس کا دائرہ سیاست دانوں سے لے کے بیوروکریٹوں اور صنعت کاروں تک پھیلا ہوا ہوگا، یا یہ احتساب بھی اغوا کر لیا جائے گا؟ یہ 24 سال پرانا کالم ہے۔ یا یہ احتساب بھی اغوا کر لیا جائے گا، اور ظاہر وہ اغوا ہو گیا تھا اس وقت، ہائی جیک ہو جائے گا۔ اور کہیں ایسا تو نہیں کہ حکمران طبقات کرپشن اور لوٹ مار کی اس انتہا پہ بڑھتے ہوئے عوامی غصے کے غبارے سے کچھ ہوا نکالنے کے لیے احتساب کے ڈرامے کے لیے اسٹیج کی تیاریوں میں مصروف ہیں، تاکہ جعلی احتساب کا جھنجھنا عوام کے ہاتھوں میں دے کے دونوں ہاتھوں سے ملکی وسائل کی لوٹ مار کا عمل مزید چند سالوں تک محفوظ اور رسک فری کر لیا جائے۔ غور فرمائیں ویورز، اس سلسلے میں بہت سے سوال اور خدشات ہیں، جن میں سے چند پہ روشنی ڈال کر باقی کام میں اپنے ذہین قارئین کے زرخیز خیال اور تصور پہ چھوڑتا ہوں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جس دن اس ملک میں جینون اور حقیقی احتساب کی بو پھیلی، بہت سے لوگ بلکہ خاندان پاکستان چھوڑ جائیں گے۔ سبحان اللہ، ویورز اس پہ غور کریں۔ بہت سے لوگ بلکہ خاندان پاکستان چھوڑ جائیں گے، کیونکہ بیرونی ممالک میں اثاثے بنانے اور غیر ملکی بینکوں میں بھاری رقوم جمع کرانے والوں کی یہ ساری حرکتیں دراصل اس حکمت عملی کا حصہ ہیں کہ جب کبھی خطرہ محسوس ہو، راتوں رات ملک چھوڑ کے فرار ہو جائیں اور باقی عمر کسی مہذب ملک میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں۔ یہ طبقہ خطرناک حد تک خبردار ہوتا ہے۔ احتساب پکار رہے ہیں جو قبل از وقت ہی سارے عمل کو کم از کم میری نظروں میں مشکوک بنا رہا ہے۔ یہاں میں اپنی نظر کی وضاحت کر دوں، بلکہ اپنا تعارف کرا دوں کہ میں خدا نخواستہ کوئی دانا سیانا آدمی نہیں ہوں، لیکن ایک بات جانتا ہوں کہ ایک خاص طرح کے علم کا نزول دماغوں پر نہیں دلوں پہ ہوتا ہے، اور میں اپنی کسی بھی حس یا حساس ادارے کی بجائے اپنی چھٹی حس پہ زیادہ اعتبار کرتا ہوں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری چھٹی حس نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ ایمان کی بات ہے، زندگی میں اپنے محدود علم کے ہاتھوں کئی مرتبہ مار کھائی، لیکن اس ناکارہ اور آوارہ آدمی کو اس کی آوارگی اور وجدان نے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ احتساب نہیں، احتساب کا صرف ڈرامہ رچانے اور خلق خدا کو پرچانے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں، تاکہ عوامی نفرت کی رفتار کم کی جا سکے، اس کا رخ موڑا جا سکے، اور صورتحال کو کچھ عرصے کے لیے ڈیفیوز کیا جا سکے۔ خدا کرے میرا یہ خدشہ غلط ثابت ہو، لیکن جب میں جانے پہچانے
लुटेरों को भी एहतसाब करते देखता हूँ तो मेरे अंदर का हिसाब किताब मुझे कोई और ही जवाब देता है, और मैं ख़ुद को इस बात पे मजबूर पाता हूँ कि इस मुल्क के भोले भाले अवाम को बर वक्त अपने अंदेशों और ख़दशों में शरीक कर लूँ, ताकि वो इक़्तिदार माफिया की मक्कारी के हाथों ज़क उठाने और एक नया धोखा खाने से बच जाएँ। एक और इम्कान या ख़दशा एहतसाब के अगवा का भी है कि जिस मुल्क को आज़ादी मिलते ही एक फासिक व फाजर अक़लियत उसकी आज़ादी अगवा करके उसे कभी आमरीत ज़दा जमहूरियत के ज़िंदान में फेंक सकती है, वही खूनखार और फ़नकार अक़लियत एहतसाब को अगवा क्यों नहीं कर सकती? इस सारे अमल को सबताज और तापिडो क्यों नहीं कर सकती? ये थे इम्कानात और ख़दशात। लेकिन दूसरी तरफ अदलिया से लेकर ईवान सदर तक उम्मीद के कुछ जुगनू और चिराग भी टमटमाते दिखाई देते हैं। अदलिया ने तो करप्शन की ऐसी तारीफ़ पेश की है कि मेरी रूह निहाल हो गई। एक फाजिल जज ने चंद रोज़ पहले फरमाया, नाअहली और नालायकी भी करप्शन ही की एक किस्म है। और वाकई करप्शन सिर्फ माली ही नहीं, जज्बाती और इस्तेदादी भी होती है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, एहतसाब हो और बेहिसाब हो। थैंक यू वेरी मच।